اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدائے متعال کا بہت شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے چاہنے والوں میں قرار دیا ہے. ابھی ہم نے سب مل کر دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھی ہے. خود بڑی گہری نسبت ہے امام زمانہ علیہ السلام اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں. وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام کی فقط ایک ہی اولاد ہے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. اسی سے نسل امامت آگے بڑھی ہے اور انہی سے جتنے بھی رضوی سادات ہیں وہ ہیں. یعنی تمام رضوی سادات در حقیقت تقوی سادات ہیں. اور امام رضا علیہ السلام کو جن کی آج ولادت کی جشن کی مناسبت ہے، امام رضا علیہ السلام کو تانا دیا جاتا تھا ابتر کا، نعوذ باللہ من ذالک. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا، تو جیسے ابتر کے تانے کو دفع کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی نعمت عطا فرمائی، ویسے ہی امام رضا علیہ السلام کو جب ابتر کا تانا دیا جاتا تھا اس ابتر کے تانے کو دور کرنے کے لیے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام جیسی نعمت عطا فرمائی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور اس ابتر کے تانے کے جواب میں پھر تمام ائمہ جو بعد میں گزرے، یعنی امام جواد، امام علی نقی علیہ السلام، انہوں نے یہ چاہا اور ان کے القاب میں سے باقاعدہ ابن الرضا کہ ہمیں فرزند رضا کہہ کے مخاطب کیا جائے، تاکہ یہ علم ہو سکے کہ اب جو آگے نسل امامت ہے وہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے آگے بڑھی ہے. تو جیسے امام محمد تقی اور امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آپ کو ابن الرضا کہا کرتے تھے، یعنی ہم فرزند رضا ہیں، جبکہ سبھی جانتے تھے کہ فرزند رضا ہیں، لیکن خاص اس تانے کے جواب کے طور پر وہ اس بات پر افتخار کرتے تھے کہ ہم ابن الرضا ہیں. بعید نہیں ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت حجت بقیت اللہ العظم امام زمانہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی اپنے آپ کو فرزند رضا کہلوانا پسند فرمائے. یعنی اگر کوئی امام زمانہ علیہ السلام سے کہے یا ابن الرضا، اے حضرت رضا کے فرزند، تو امام کے دل یقیناً شاد و خوش ہوگا. تو اب ہم نے جب امام رضا علیہ السلام کے جشن میں دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پڑھی ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام یقیناً راضی و خوشنود ہوں گے کہ ان کے جد کے جشن میں ان کی دعا کا ذکر کیا جائے. لہٰذا ابن الرضا، جس طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کو فرزند زہرا کہا جاتا ہے کہ یبن الزہرا ادرکنی ہم کہتے ہیں، اس طریقے سے یبن الرضا، اے فرزند رضا علیہ السلام ہماری مدد فرمائیے گا. تو امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے جد اعلیٰ کی ولادت با سعادت کی اس دنیا میں تشریف آوری کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے سب مل کر بآواز بلند نعرہ الصلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاکم اللہ. اور آپ کا رسپانس بھی آتا رہتا ہے ہمارے پاس، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ رسپانس شامل کر سکتے ہیں وہ شامل کیے جائیں. اور آج کی گفتگو مخصوص ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے فضائل پر. ہم مولا کی کچھ آپ کے سامنے کرامات جتنا ہو سکے گا ذکر کریں گے. امام کا جو
نام ہے وہ علی ہے. یہ دہ کرامت ہے پورا. دیکھیں نا, جو کرامت یعنی فضیلت و شرف کا اشرا. ہم نے گزشتہ شب جمعہ جب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا جشن پڑھا تھا تو ہم نے آپ سے کریمہ کے معنی بتلائے تھے کہ بی بی کو کہا جاتا ہے کریمہ اہل بیت. امام کریم و مہربان, اور بی بی معصومہ قم ہے کریمہ اہل بیت. سبحان اللہ. تو یہ اس بہن اور بھائی کی ایک بہت ہی خوبصورت نسبت ہے. جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ویسے ہی بی بی معصومہ قم اور امام رضا علیہ السلام ہے. تو دہ کرامت اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی ذی القعدہ بی بی معصومہ قم کی ولادت ہے 173 ہجری 173, اور 11 ذی القعدہ 10 دن بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے, البتہ 148 ہجری. اور جتنی دیر بھی آج گفتگو رہے گی, گفتگو کا مرکز و محور سلطان مشہد کی ذات قدسی صفات ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. مولا کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے نام سے مذہب جعفری ہے ان کے پوتے ہیں, اور جو باب الحوائج ہیں ان کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے تب بھی رضا کے در پر آؤ, اور اگر فقہ میں, اگر دین اور شریعت میں کچھ چاہیے, تمہیں علوم چاہیے, تو آؤ در امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر. اس جانب میں اشارہ بھی کریں گے. کچھ مولا کا نام ہے علی اپنے بابا ہی کے نام پر, گویا ان میں اور ان کے دادا علی میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے. بہت خوبصورت اردو کا محاورہ ہے, ہم کہتے ہیں جو چیز بالکل سملر ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں تو برائے نام بھی فرق نہیں لگ رہا, اگرچہ کہ کچھ فرق ہو بھی, لیکن ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ برائے نام بھی فرق نہیں ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ واقعاً برائے نام بھی فرق نہیں ہے. ان کا نام بھی علی ہے, اور ان کے جد صاحب منبر سلونی ان کا نام بھی علی ہے. وہ علی مرتضیٰ ہیں, یہ علی رضا ہیں, اور جن کے قدموں کی برکت سے سارا ایران بابرکت ہے. سبحان اللہ. پابند ہے تقدیر فقط تیری رضا کی. پابند ہے, اگر تقدیر کو بھی پابند ہونا ہے تو تقدیر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی پابند ہے. پابند ہے تقدیر فقط تیری رضا کی, مرضی جو ہے تیری وہی مرضی ہے خدا کی. ایک مل کے صلوات بیت محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو جو پابند, جو تقدیر بھی پابند ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور خدا کی وہی مرضی ہے جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ کچھ اور چاہتے ہی نہیں ہے, وہی چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے. امام کا جو لقب ہے رضا, وہ اس لیے ہے, خود باقاعدہ کتابوں میں یہ بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے, لأنہ رضا للہ فی سمائہ ورضا لرسول اللہ فی ارضہ. اس لیے کہ امام رضا آسمانوں پر اللہ کی رضا تھے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا تھے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سے کہتا ہوں, آسمانوں پر امام ہے اللہ کی رضا, زمین پر امام ہے رسول اللہ کی رضا. یعنی آسمانوں پر اگر دیکھنا ہو کہ خدا کس سے راضی ہے, دیکھو امام رضا علیہ السلام کس سے راضی ہیں. زمین پر اگر یہ دیکھنا ہو کہ رسول اللہ کس سے راضی ہیں, اور بائی دا وے اسی رضایت ہی کی دعا کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر. تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ رسول کس سے راضی ہیں, تو دیکھو امام رضا علیہ السلام کس سے راضی ہیں, اور امام رضا علیہ السلام اسی سے راضی ہوں گے جس سے ان کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہوں گے. یعنی پتہ چلا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل اسی ہی کو مل سکتا ہے جس سے امام رضا راضی ہوں, یعنی جس سے سیدہ کونین راضی ہوں, یعنی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو امام رضا علیہ السلام کا لقب رضا اس لیے ہے, یہ لقب بھی اللہ نے عطا کیا ہے, نام بھی اللہ نے علی عطا کیا ہے. اور یہاں بیدار ہو کر آپ سنیے گا انشاءاللہ, اس لیے کہ یہاں بیدار ہو کر اس ذکر کو وہی سنتا ہے جس کا مقدر بیدار ہوتا ہے. اور جہاں تک امام رضا علیہ السلام کی امامت پر عقلی اور نقلی دلائل کا تعلق ہے کہ بھئی امام رضا علیہ السلام کو ہم کیوں امام مانیں, ان کے لیے عقلی دلائل اور نقلی دلائل. لیکن اس وقت یہ مورد گفتگو نہیں ہے, اور اس کی ضرورت بھی نہیں گفتگو کی, اس لیے کہ جتنے بھی عقلی دلائل, میں نے کہا نا بھی برائے نام بھی فرق نہیں ہے, جتنے بھی عقلی دلائل اور نقلی دلائل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے ہیں, وہی تمام دلائل علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی امامت کے ہیں. دیکھیں اب جو کم سے کم میلبرن سے ہمارے پنجتن سوسائٹی اور وکٹوریا کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, تقریباً یہ 5واں سال ہے کہ میں مستقل آپ کی خدمت میں جشن امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے خطاب کر رہا ہوں, اور جو باتیں کرنے لگا ہوں وہ باتیں اب تک نہیں پڑھی میں نے. تو لہٰذا کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر سال جشن میں اور ہر سال مولا کی مجلس میں کچھ نہ کچھ وہ نکات آتے رہیں جس سے ہماری اور آپ سب کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے. تو غور کیجیے گا, امام مولا کائنات کی امامت کے جو دلائل ہیں, آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ امام رضا علیہ السلام کو امام کیوں مانتے ہیں, تو آپ دلیل پیش کیجئے اسی وجہ سے کہ جس وجہ سے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام مانتے ہیں, کوئی فرق نہیں. تو آپ ہمیں بار بار اس دلیل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مولا کائنات کی امامت کا وزن اور وہ دلائل, وہی بار بار امام حسن علیہ السلام کی امامت کا معاملہ,
وہی امام حسین علیہ السلام کی امامت کے دلائل، وہی امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے دلائل، الگ سے منوانے کی ضرورت نہیں رہتی. اگر ایک کو منوا لیا کہ اشہد ان علی ولی اللہ، وہی سلسلہ آگے جاری و ساری رہتا ہے. یاد رکھیے گا اذان میں جو ہم کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، یہ ایک سمبل ہے، یہ ایک علامت ہے، یہ رمزیت ہے جو پوری امامت کو گھیرے ہوئے. فقط یہاں مولا کائنات علی کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام ائمہ علیہ السلام کی امامت کو گھیرے ہوئے ہے یہ جملہ کہ اشہد ان علی ولی اللہ. واضح ہو رہی بات انشاءاللہ سے. اور خود کتاب الکافی کی حدیث، اس پر پورا چیپٹر بھی موجود ہے کہ امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم کہ نحن فی العلم والشجاعت سواء، کہ ہم تمام ائمہ علم اور شجاعت میں ایک جیسے ہیں. دیکھیں بہت اہم اور بہت بھاری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، کاش میں اسے اس طرح سے منتقل کر پاؤں جو اس کا حق ہے. ایک سوال جو کیا جاتا ہے کہ جناب معمولاً آپ کے یہاں مجالس میں مولا کائنات کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. اس کا جواب بھی یہ حدیث ہے کہ جب تم نے علی کے فضائل سن لیے، سمجھ جاؤ کہ جو علی کے فضائل ہے بعین نہیں وہی حسن کے فضائل ہیں، جو علی کے فضائل ہے وہی حسین کے فضائل ہیں. جو علی کے فضائل ہے وہ فقط مولا کائنات کے فضائل نہیں ہے. یعنی اب جملہ کہنے لگا ہوں، جو علی مرتضیٰ کے فضائل ہیں وہ فقط علی مرتضیٰ کے فضائل نہیں، وہ علی رضا کے فضائل بھی ہیں، وہ علی النقی علیہ السلام کے فضائل بھی ہیں، وہ حضرت حجت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے فضائل بھی ہیں. وہی فضائل، وہی علم، وہی شجاعت. وہ علم کے جو امیر المومنین منبر کوفہ میں بیٹھ کے کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، وہی 8 برس کے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہے کہ جب مامون رشید کے دربار میں کہتے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. وہی امام صادق علیہ السلام ہے کہ جو اپنے مدرسے میں کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. وہی امام رضا علیہ السلام ہے کہ جو دربار مامون میں کہتے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم تمام اہل بیت علم، شجاعت اور اطاعت میں برابر ہیں. اگرچہ کہ احادیث کا جو بعض کا تتمہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ اور مولا کائنات وہ ان تمام ائمہ میں بھی سب سے افضل ہیں. وہ ایک تتمہ ہے اپنے مقام پر، لیکن جہاں شرافت علمی کا تعلق ہے، شجاعت کا تعلق اور اطاعت کا، فرمایا ہم سب برابر ہیں اس میں. جو علی کی نماز ویسے امام زین العابدین علیہ السلام کی نماز، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کی نماز ویسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نماز. سبحان اللہ. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اب پتہ چلا کہ جب علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں تو بس ایک کو منوا لیا، گویا سب کو اسی طریقے سے مانیے. اب الگ سے تمام ائمہ کے فضائل کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. اس خاطر ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل پر اصرار کرتے ہیں کہ جب آپ نے پہلے کو صحیح مان لیا تو لائن صحیح ہو جائے گی آپ کی، وہ سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب ہیں، گویا خیر لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جیسے امام حسین کی مصیبت کا دن تھا خود امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں، لیکن ان مصائب میں گویا شریک ہے تمام ائمہ علیہ السلام. وہ اپنے قلب میں اسی طریقے سے اسے محسوس کرتے ہیں، خون کے آنسو بہاتے ہیں بنفس سے زیارت ناحیہ. اچھا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جو امام نے فرمایا کہ ہم علم میں، شجاعت میں اور اطاعت میں برابر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی فضائل میں کوئی کم زیادہ ہے. یہ کیوں کہا کہ علم، اطاعت اور شجاعت میں برابر ہیں؟ اس لیے کہ جتنے بھی فضائل نفسانی ہیں، جتنے بھی کمالات انسانی ہیں، اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سب پلٹتے ہیں ان 3 میں سے کسی ایک فضیلت کی طرف. کاش میری بات پہنچ سکے. یعنی اب اگر کوئی زاہد ہے، تارک الدنیا ہے، کوئی عابد ہے، کوئی سخی ہے، جتنے بھی فضائل نفسانی اور کمالات انسانی ہیں یا وہ شجاعت کی طرف پلٹیں گے یا اطاعت کی طرف یا علم کی طرف. یعنی یہ سورس اور منبع ہے تمام فضائل و کمالات کا. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ سے. اس لیے امام نے کہا کہ ہم سب شجاعت میں، اطاعت میں اور علم میں برابر ہیں، تاکہ جب ان 3 میں برابر ہو گئے گویا تمام فضائل میں سب میں برابر ہو گئے. اس لیے کہ سارے فضائل رجوع کرتے ہیں شجاعت کی طرف یا اطاعت کی طرف یا علم کی طرف. ماشاءاللہ آپ کے جو کمنٹس ہیں اور جو آپ کے ریسپانسز ہیں ان کے قطار اندر قطار ہے، لیکن میں چونکہ گفتگو کر رہا ہوں لہٰذا میں اس طرف نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ ماشاءاللہ اس بات کو مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ محسوس کر پا رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. ایک اور صلوات بھیجیے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جی اب اس سے واضح ہو گیا کہ جو امام رضا علیہ السلام کا علم
وہ وہی ہے کہ جو مولا کائنات کا علم. اور ابھی میں عرض بھی کروں گا کہ میں کیوں کہنا چاہ رہا ہوں, اور ساتھ میں ایک اور حدیث بھی سن لیجئے گا. یہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. مولا ابن خنیس یہ کہتے ہیں کہ سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام, میں نے ابا عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام سے سوال کیا خدائے متعال کے اس قول کے بارے میں جو قرآن میں آیت موجود ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات کو اس کے اہل تک پہنچا دو. یہ قرآن میں آیت ہے. اب وہی آیت کے 70 ظاہر بھی ہوتے ہیں, 70 بطون بھی ہوتے ہیں. تو تہ در تہ اس کا ایک سمپل میننگ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر جو امانت ہے وہ صاحب امانت تک پہنچا دے, اہل تک پہنچائیں, اس کو واپس کیجیے. یعنی اگر کسی سے قرض لیا اس کو واپس کیجیے, اور اگر کسی نے امانت رکھوائی واپس کیجیے. اتنا سخت قول ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار بھی کہ جس سے اس نے قتل کیا میرے بابا کو, وہ تلوار بھی اگر بطور امانت مجھ تک دے کے جائے گا تو میں اس امانت کو تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ امام خیانت کرے, کہ اس امانت کو میں واپس کروں گا. یہی یوں ہی تو نہیں تھا کہ کفار قریش اور کفار مکہ جیسے سخت ترین دشمن بھی رسول اللہ کو صادق اور امین کہتے تھے. تو صداقت اور امانت کا کلمہ تو پڑھوایا رسول اللہ نے اعلان رسالت سے پہلے. یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے تھے کہ دینداری کی پری ریکویزٹ ہے. یہ غور کیجئے گا, دینداری نماز اور روزے اور وظائف اور دعاؤں کو پڑھنے سے شروع نہیں ہوتی, دینداری صداقت اور امانت سے شروع ہوتی. رسول اللہ نے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا ہے. تو یہ دینداری کی پہلی بنیادی ضرورت ہے کہ کوئی صادق اور امین ہو. یعنی ظاہر ہے اپنی انسانی سطح پر کم سے کم صداقت اس میں موجود ہو, امانت اس میں موجود ہو. لیکن ایک اس کا یہ مطلب ہے اس آیت کا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ خدا حکم دیتا ہے کہ امانات کو اس کے اہل تک لوٹا دیا کرو. تو جب مولا ابن خنیس نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے, تو امام نے جواب دیا کہ امر اللہ الامام الاول ان يدفع الى الامام الذي بعده كل شيء عنده. سبحان اللہ, کہ اللہ نے حکم دیا ہے پہلے امام کو, کہ امام اول کو, کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ پہنچا دیں ان کے بعد والے امام تک. جو کچھ اللہ کی جانب سے ان تک آیا ہے وہ سب کا سب پہنچا دیں. یہ ہم اپنی بات کو تائید کے لیے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے امام علی علیہ السلام کے پاس علم ویسے امام حسن علیہ السلام کے پاس علم, اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے, ہر امام قبلی کو حکم دیا ہے کہ جو کچھ اللہ کی جانب سے ان کے پاس آیا ہے وہ امام بعدی تک پہنچا دیں. سبحان اللہ. لہٰذا امام رضا علیہ السلام کی زبان پر جو علم ہے حجج رضویہ, ہر امام کی خصوصیت جو خاص ظاہر ہوئی ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی وہ حجتیں, یعنی وہ دلائل, وہ براہین, وہ جو انہوں نے مامون کے دربار میں مختلف علوم کے ماہرین کو, چاہے وہ مسلم تھے غیر مسلم تھے, انہیں جس انداز سے جوابات دیے. اس لیے لکھا ہوا ہے تاریخ میں کان اعلم زمانہ وکان اورع زمانہ, کہ اپنے زمانے کی عالم ترین شخصیت تھے امام رضا علیہ السلام, اپنے زمانے کی باورع ترین شخصیت, یعنی جن کا تقوی انتہائی کمال پر تھا. وہی کہ جیسے امیر المومنین امام المتقین ہے ویسے امام رضا علیہ السلام بھی امام المتقین ہے. لیکن یہ مسلمانوں پر تعجب ہے, یہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ کان عالم زمانے کے, اپنے زمانے کے عالم ترین تھے. لیکن یہ بس ایک افسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام ائمہ کے لیے لکھتے تو ہیں, امام صادق علیہ السلام کے لیے بھی لکھا, امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی لکھا, اور ائمہ کے لیے بھی, لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو لکھنے میں اور عمل کرنے میں تضاد ہے. جب لکھنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا, جب خود عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر فقہ کسی اور سے لے لیتے, پھر ان کی فقہ پر عمل نہیں کرتے. یہ ایک بات ہے, علمیت کا اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن عمل میں مفضول کی پیروی کر لیتے ہیں. اب علمی خدمات اتنی ہے امام رضا علیہ السلام کی اور تمام ائمہ علیہ السلام کی. اب ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں, انشاءاللہ کو بہت لطیف لگے گا یہ جملہ, کہ ائمہ کی علمی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی قبروں پر فقط درس گاہیں ہی تعمیر ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بن سکتا ائمہ کی قبروں پر. پھر سے سنیے گا, ائمہ کی علمی خدمات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کی قبور پر درس گاہیں تو بن سکتی ہیں, کچھ اور نہیں بن سکتا. اس کی مثال آپ شروع کیجئے نجف سے لے کر قم سے لے کر کربلا سے لے کر کاظمین سے لے کر مشہد مقدس تک. ہر امام کے حرم مطہر میں حوضہ علمیہ موجود ہے اور درسگاہیں موجود ہیں. مجھے بتلائیے کہ کہاں دنیا کے بادشاہوں کے یہاں مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا اہتمام ہو پاتا ہے جیسا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں مشہد میں, جیسے بی بی معصومہ قم کی بارگاہ میں قم میں ہے, اور کربلا معلیٰ میں اور نجف اشرف میں بارگاہ ہے, باب مدینہ العلم میں. تو اور آج سے تقریباً 50 سال قبل جب کمیونزم بہت بڑھ رہا تھا اور رشیا کی جانب سے اشتراکیت جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جا رہی تھی, اور اس وقت پوری دنیا میں کمیونزم کا بہت زیادہ زور تھا, تو
آپ دیکھیے گا ایران کے قریب کے جتنے علاقے ہیں وہ خود سب کے سب کمیونزم کے زور میں آئے. صرف ایران محفوظ رہا اور خراسان محفوظ رہا اس لیے کہ وہاں حرم امام رضا علیہ السلام. جس حوزہ علمیہ نے کمیونزم کو خراسان پہنچنے تک روک کے رکھا وہ بارگاہ رضوی تھی. آج بھی قم و نجف میں جو درسگاہیں وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ دنیا والوں سے کہ لاؤ اپنے فلسفے, لاؤ اپنا طریقہ حیات, ہم تمہیں جو راہ حیات پیش کریں گے اس سے بہتر کوئی راہ ممکن نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی فلسفہ, اس سے بہتر کوئی عرفان, اس سے بہتر کوئی منطق, اس سے بہتر کوئی تفسیر, اس سے بہتر کوئی حدیث کا علم ممکن نہیں ہے. آج بھی یہ درسگاہیں پکار کر کہہ رہی ہیں, پوری دنیا کو چیلنج کر رہی ہیں. زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہے, آؤ قم سے سیکھو, آؤ نجف سے سیکھو, آؤ مشہد سے سیکھو. پھر ایک بات جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہمارے گریٹسٹ, ون آف دا گریٹسٹ علماء ان دا ہسٹری آف شیعہ, شیخ صدوق جو محمد ابن باوہ قمی جن کا سن وفات 381 ہجری ہے, تو یہ امام رضا علیہ السلام سے مثلا روایت کرتے ہیں اس طرح سے کہ یہ اپنے والد محمد ابن باوہ قمی عن ابی, جیسے علی بن ابراہیم, پھر علی بن ابراہیم روایت کرتے ہیں ابراہیم بن ہاشم سے, ابراہیم بن ہاشم ریان ابن سلط سے, اور وہ روایت کرتے ہیں علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. یعنی شیخ صدوق بہت قریب ہے امام رضا علیہ السلام سے روایت کرنے میں, ان سے زیادہ کوئی اور نزدیک نہیں ہے سوائے شیخ یعقوب کلینی کے. تو اس خاطر ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے امام رضا علیہ السلام پر کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ, عیون اخبار الرضا, سبحان اللہ کتنا خوبصورت نام ہے. اخبار یعنی روایات, عیون یعنی چشمے, یعنی امام رضا علیہ السلام کی روایات کے چشمے, سبحان اللہ, وہ چشمے زلال کے جس سے انسانیت آج تک سیراب ہو رہی ہے اور ہمیشہ قیامت تک ہوتی رہے گی. تو وہ انہوں نے عیون اخبار الرضا نام سے بہت خوبصورت کتاب لکھی, اور میں کہتا ہوں اس پر ایک سیریز آف لیکچرز چاہیے باقاعدہ امام رضا علیہ السلام کی احادیث پر. یعنی مثلا کیا, علم تفسیر اور امام رضا, علم حدیث اور امام رضا, توحید اور امام رضا, عدل الہی اور امام رضا, آثار قیامت اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, امور حکومت اور امام رضا علیہ السلام. اس پر بھی ارشاد فرمایا طب یونانی و طب آل محمد و طب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مامون رشید کی درخواست پر امام رضا علیہ السلام نے باقاعدہ طب کے بارے میں بیانات ارشاد فرمائے. اس نے کہا تھا فرزند رسول آپ بیان کیجئے گا, تو مختلف امام علیہ السلام نے اس میں وہ نسخے ارشاد فرمائے کہ آج تک وہ نسخے اس انداز سے کارآمد ہیں کہ ابھی یہ خاص طور پر کووڈ-19 کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے اسے استفادہ کیا, اور پھر ظاہر ہے کہ اسے جدید ٹیکنالوجی میں ڈھال کر جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو طب امام رضا علیہ السلام پورا علم امام نے تعلیم فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو میں نے کہا نا, یہ علم میں اور شجاعت اور اطاعت میں برابر ہیں. یعنی جو امام رضا علیہ السلام سے علم جاری ہوا, چاہے وہ توحید کے بارے میں ہو, نبوت کے بارے میں ہو, امامت کے بارے میں ہو, آثار قیامت کے بارے میں ہو, چاہے وہ فرعی مسائل کے بارے میں ہو, امور مملکت کے بارے میں ہو, فلسفے کے بارے میں ہو, سبحان اللہ, احتجاجات امام کے ہوں, یہ جو کچھ بھی علم ہے یہ در حقیقت علم رسول اللہ ہے جو زبان مطہر علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ظاہر ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علم رسول اللہ ہے یہ. امام رضا علیہ السلام سے جو علم ملے وہ در حقیقت علم رسول اللہ ہے. احمد بن عامر بن سلیمان طائی, یاد رہے گا نام انشاءاللہ آپ کو, احمد بن عامر بن سلیمان طائی, یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے مدینہ میں سن 194 ہجری, امام رضا علیہ السلام کی شہادت کب ہے 203 ہجرہ, میں نے ولادت بتائی آپ کو 148 ہجری, امام کی شہادت ہے 203 ہجری, امام رضا علیہ السلام خراسان گئے سن 200 ہجری میں, یعنی تقریباً 2.5 برس امام نے گزارے ہیں ایران میں. آج جو پورا ایران امام رضا علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے فقط 2.5 برس گزارے ہیں, اس سے پہلے کی تمام حیات امام نے گزاری ہے مدینہ منورہ میں. تو 194 ہجری میں احمد بن عامر بن سلیمان طائی کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا, اور ایک محفل میں, ایک نشست میں نے 184 روایات امام رضا علیہ السلام سے حاصل کی. غور کیجئے گا, آپ بہت لطف محسوس کریں گے اور انشاءاللہ معرفت کا ایک دریچہ اور کھلے گا. اب جو جملہ کہنے لگا ہوں, یہ راوی یہ کہتا ہے کہ 194 ہجرہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچا تو ایک نشست میں نے امام رضا علیہ السلام سے 186 حدیثوں کو حاصل کیا, اس شان سے کہ احمد بن عامر بن سلیمان طائی یہ کہتا ہے کہ میں نقل کرتا ہوں امام رضا علیہ السلام سے
کہ انہوں نے بیان کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ انہوں نے بیان کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ انہوں نے بیان کیا امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ انہوں نے بیان کیا امام علی زین العابدین علیہ السلام سے، کہ انہوں نے بیان کیا امام حسین علیہ السلام سے، کہ انہوں نے بیان کیا مولا کائنات امیر بیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ یہ احمد بن عامر بن سلیمان طائی اب حدیث کو نقل کرتا ہے۔ یہ سلسلہ پہنچا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہاں تک؟ رسول اللہ تک۔ یہ راوی کہتا ہے ایک محفل میں امام نے اس طرح کی کہ اپنے آباء و اجداد سے رسول اللہ کی حدیث کو بیان کرنا 186 حدیثیں مجھے بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم جب امام بارگاہ میں آپ سے خطاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت کی ایک شان اور اس وقت کی ایک برکت الگ ہوتی ہے، اور میں اپنے عالم تصور میں مافِ ضمیر میں وہ سب آپ کی نعرہ حیدری اور یا علی اور آپ کے جوش ولا اور جذبات کو محسوس کر رہا ہوتا ہوں بیک آف دا مائنڈ، کہ اگر ممبر پر آپ مومنین کے سامنے جب امام رضا علیہ السلام کے ایسے فضائل کا ذکر ہو رہا ہو تو کس فرط جذبات سے، بلکہ بعض مومنین تو بلند ہو جاتے ہیں اپنے مقام سے اور اس انداز سے اپنے ایمان کا اظہار فرماتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی اس وجد کو محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ دعا کیجیے بحق امام رضا علیہ السلام انشاءاللہ دنیا سے اس آفت کا خاتمہ ہو سکے اور ہم پھر سے ایک بار مل کر فرش عزا اور فرش ولا پر اپنے مولا کا ذکر کریں اور سنیں، اس کی جو برکت ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا اس دعا کی قبولیت کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور انشاءاللہ جو مومنین اس مشکل صورتحال میں گرفتار ہو چکے ہیں، پاکستان سے بھی مومنین ہیں، آسٹریلیا کے بھی ہو سکتا ہے بعض مومنین ہوں، اور دنیا جہاں کے مومنین، پروردگار عالم امام رضا علیہ السلام اور طب امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے اس بیماری سے بچنے کے لیے، اور جو مبتلا ہو چکے ان کی شفا کے لیے بھی مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اب بات واضح ہو گئی انشاءاللہ۔ یہ راوی کہتا ہے میں نے 186 فقط حدیثیں نہیں سنی امام رضا سے، وہ حدیثیں سنی جو امام رضا نے رسول اللہ سے نقل فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا مولا کائنات کہا کرتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا علم رسول اللہ۔ مولا کائنات بھی کہتے تھے یہ میرا اپنا علم نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا علم ہے جو میری زبان سے جاری ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ کا لعاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک طرف یہ تمام علوم، پھر صوفیہ کرام کے سلسلے کو دیکھیں، بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی، بس آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں میں۔ اگر صوفیہ کرام کے سلسلے کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں بھی جو غرض ہے وہ اسی در سے، در علی ابن موسیٰ رضا سے۔ صوفیہ کرام کا ایک بہت اہم سلسلہ ہے حضرت معروف کرخی تک، یہ نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ آج بھی صوفیہ کرام سے پوچھئے گا، آج بھی، کہ اگر کوئی دیوار گر رہی ہو گھر کی، یعنی گرنے کا خطرہ ہو، ٹوٹ چکی ہو، تو اس دیوار پر وہ کیا وظیفہ لکھتے ہیں صوفیہ کرام کہ وہ دیوار نہ گرے اور نقصان نہ پہنچائے؟ جا کے دیکھ لیجیے گا صوفیہ کرام کی تحریروں میں وہ لکھتے ہیں بحق حضرت معروف کرخی۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ بحق حضرت معروف کرخی، یعنی اے معروف حضرت معروف کرخی کا واسطہ کہ اے پروردگار تو دیوار کو گرنے سے بچا لے۔ اور معروف کرخی کے نام کے نیچے گویا بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے ساتھ میں کہ دربان علی ابن موسیٰ رضا بود، یعنی علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا تھا۔ ضروری نہیں کہ ان کے مدرسے کا شاگرد ہو، نہ چوکھٹ پہ بیٹھنے والا۔ سبحان اللہ۔ بھائی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کا نام دیوار پر لکھ لو تو گرتی ہوئی دیوار بچ جاتی ہے۔ تو اگر خود آقا اور شہنشاہ کا کرم ہو جائے کسی پر تو دنیا اور آخرت منقلب ہو جائے گی اس کی۔ تو بس اس میں بھی بات وہی ہے کہ دنیا نے دربان پر نگاہ کی، مالک پر نگاہ نہیں کی۔ صوفیہ کرام بھی آ کر بس رک گئے معروف کرخی تک، کاش جاتے اور تعلیمات کو اصل حاصل کرتے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے۔ رک گئے بہت سے لوگ آ کر امام ابو حنیفہ تک، دیکھتے تو صحیح کہ ان کا استاد کون تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو فقط دربان پہ نہ رکیے بلکہ آئیے اندر، انشاءاللہ توفیق پیدا کیجئے۔ تو امام ضامن ہے، امام کے نام کا سکہ جاری ہوتا تھا، اور سبحان اللہ، امام رضا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ جو امام کی زیارت کو آئے گا وہ اس کے لیے 1000 یعنی 1 ملین 10 لاکھ حج کا ثواب ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر۔ انشاءاللہ راستے کھولے اور ہم سب جا سکے مولا رضا علیہ السلام کی چوکھٹ پر قدم بوسی وہاں پر امام کی کر سکے انشاءاللہ۔ اچھا، اب کسی کو اگر یہ تعجب ہو کہ مولانا صاحب یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ
اتنے حج کا ثواب ہوتا ہے اور 1-1 لاکھ حج بلکہ 10-10 لاکھ حج کا ثواب. تو دیکھیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ من مشى فی اصلاح بین امرۃ وزوجها, کہ جو چلے یعنی جائے کس کے لیے, شوہر اور زوجہ کے درمیان صلح کروانے کے لیے. کوئی اختلاف ہو گیا شوہر اور زوجہ کا, طلاق کے قریب پہنچے میں, شوہر اور زوجہ کے درمیان صلح کے لیے جائے. کبھی کبھار ہمارے یہاں بھی کمیونٹی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہم جائیں اور جا کر جو ہے وہ کس طریقے سے صلح ہو سکے. اور چند دنوں قبل کی بات ہے ماشاءاللہ, ایک توفیق نصیب ہوئی ہمیں اور کچھ ساتھیوں کو کہ الحمدللہ ایک ایسی صلح کا اہتمام ہو گیا جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے نہیں تھے وہ, لیکن بہرحال مومن تھے, تو ان کے درمیان صلح کا ایک انتظام ہو پایا. تو جو جائے مرد اور عورت کی صلح کروانے پر, آتاہ اللہ تعالی اجر 1000 شہید, اللہ اسے 1000 شہید کا اجر عنایت فرماتا ہے. کتاب ثواب الاعمال سے حدیث پڑھ رہا ہوں, صفحہ نمبر 671 پر ہے یہ. جو میاں بیوی کے درمیان صلح کے لیے کوشش کرے اور چلے, اللہ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. قتلوا فی سبیل اللہ حقا, جو راہ خدا میں برحق شہید ہوئے ہوں. سبحان اللہ. اب آپ سوچیے, فقط ایک میاں بیوی کے درمیان آپ صلح کروا رہے ہیں, 100 شہیدوں کا اجر کے جو راہ خدا میں برحق شہید ہوئے ہوں. تو یہاں جب یہ کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے, سب مومنین سنتے ہیں, اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں, تو جناب یہ حدیث جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر جائے, اگر اللہ چاہے تو 10 لاکھ حج کا ثواب عطا فرما دے. اللہ نے نیکیوں کے اعتبار سے رکھا ہوا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس کام میں کون سی ایسی مصلحت ہے کہ میں اس کا ثواب ایسا رکھوں. تو عزیزان گرامی, الحمدللہ آج ہمیں امام رضا علیہ السلام کا ذکر کرنے کی اور سننے کی توفیق نصیب ہوئی. اور امام رضا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا, خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو ریوائیو کر دے. پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کا امر کیا ہے مولا, کیف یحیی امرکم, کیسے آپ کے امر کو زندہ کیا جائے. تو امام نے فرمایا کہ یتعلمون علومنا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے علوم کو سیکھتے ہیں اور دوسروں تک منتقل کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام کا حسن کیا ہے تو سب ہماری اتباع کرنے لگیں گے. بس اب حدیثوں پہ غور کیجئے, حدیثوں پہ. امام رضا آج کل تو علوم اخبار الرضا جیسے میں نے نام لیا, ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے. امام رضا علیہ السلام کی بہت ساری احادیث ہیں جن کا ٹرانسلیشن اویلیبل ہے, اور انشاءاللہ مولا رضا علیہ السلام کے صدقے میں کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. امام نے کہا کہ بس جو احادیث آج ہم نے آپ کے سامنے کچھ امام رضا علیہ السلام کی حدیثیں پیش کی ہیں اور کچھ گزارشات عرض کی ہیں آپ کے سامنے, تو ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک اور صلوات دیجیے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حدیث امام رضا علیہ السلام ایک اور بھی ہے. امام نے پوری حدیث غدیر ارشاد فرمائی تھی. انشاءاللہ عید غدیر کے کسی جشن میں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, کچھ کروں گا ہمارے پیج سے لائیو بھی ہو جائے تاکہ سارے مومنین سن سکیں اسے. امام نے فرمایا کہ اللہ نے 4 عیدیں بنائی ہیں. عید جمعہ جو کل آنے والی, اس لیے میں حدیث پیش کر رہا ہوں امام رضا علیہ السلام کی. عید جمعہ ہے, عید فطر ہے, عید ضحیٰ ہے اور عید غدیر ہے. پھر فرمایا کہ غدیر کی حیثیت باقی عیدوں کے مقابلے میں ویسی ہے جیسے چاند ستاروں کے درمیان ہوتا ہے. غدیر ہے تو سب کچھ ہے, علی کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے. سبحان اللہ. پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مولا کائنات کی ولایت کو قبول کیا ان کی مثال ویسی ہے جیسے وہ ملائکہ جنہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا بحکم خدا, اور جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا ان کی مثال اس ابلیس کی جیسی ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے خدا کے حکم کے باوجود بھی جھکنے سے انکار کر دیا تھا. سبحان اللہ. پتہ چلا معاملہ وہی ہے کہ جب خلیفۃ اللہ کو جو مانتا ہے اس سے دین کا فیصلہ نہیں ہوگا, یہ دین کا فیصلہ اس سے ہوگا خلیفۃ اللہ کو کون مانتا ہے. سبحان اللہ. اور امام رضا علیہ السلام اسی خاطر تھا, یہ آخری نقطہ پیش کر رہا ہوں, اسی خاطر تھا بظاہر کہ میں نے کہا نا ایک محفل میں جب امام رضا علیہ السلام نے 186 وہ حدیثیں سنائی کہ جس میں پورا سلسلہ روایات بھی معصومین کا ہے اور پہنچتا ہے رسول اللہ تک. امام رضا علیہ السلام کہنا چاہ رہے تھے فقط مجھے پہچانو, میرے اس پورے سلسلے کو پہچانو, میرے سلسلے کو دیکھو کہ پہنچتا کہاں تک, رسول اللہ تک پہنچتا ہے. حسین کو فقط نہ پہچانیے, کربلا کا جو ذکر اہل سنت برادران بھی کرتے ہیں, یہ تو دیکھو کہ حسین آیا کس سلسلے سے. حسین آیا ہے حسن سے, حسن مولا کائنات سے, مولا کائنات رسول اللہ سے. یزید پہ فقط لعنت نہ بھیجو, یہ دیکھو کہ یزید آیا کس سلسلے سے. یزید فقط قابل لعنت نہیں, اس کا پورا سلسلہ قابل لعنت ہے. یزید کا باپ اور اس کا دادا اور اس کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھتا رہا, جنہوں نے غاصبین جو حق غدیر ہے, تو پورے سلسلے کو دیکھیے.
امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی ولایت کو قبول کرنا ویسا ہے جیسے ملائکہ جھک گئے تھے آدم کے سامنے، علی کی ولایت سے انکار ویسا جیسے شیطان، یعنی چاہے پہ لاکھ سجدے کرتے رہو لیکن اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث سلسلۃ الذہب نے شپور میں ارشاد فرمائی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، خدا یہ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا، ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا، لیکن بشرطہا و شروطہا، شرط اور شرائط کے ساتھ ہے، اور جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ انا من شروطہا، ان شرطوں کی ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہوں، جب تک مجھ پر ایمان نہیں ہوگا تمہیں لا الہ الا اللہ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب کو مولا رضا علیہ السلام کی ولایت اور امامت پر قائم رہنے کی اور ہماری نسلوں کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ زیارت امام رضا علیہ السلام اور قبر میں شفاعت نصیب فرمائے۔ خاص امام رضا علیہ السلام نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے زائرین کے لیے کہ وہ شفاعت فرمائیں گے قبر کی پہلی رات میں، میزان پر، محشر پر امام رضا علیہ السلام کا دیدار پر نور نصیب ہو سکے ہم سب کو، اور مولا کی معرفت ہم سے اور اضافہ کر سکیں، مولا کی محبت میں اضافہ کر سکیں۔ مولا خاص مصائب بھی، آج چونکہ ولادت کا جشن ہے لہٰذا میں مصائب تو نہیں پڑھوں گا، لیکن امام رضا علیہ السلام مصائب بھی خاص انداز سے سنا کرتے تھے، شعراء کو کہا کرتے تھے کہ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، پھر خاص انداز سے اتنا گریا کرتے تھے، کہتے تھے اے شبیب کے فرزند تجھے کسی بھی شے پر رونا آئے تو دیکھ حسین پر رونا۔ تو امام رضا علیہ السلام کی بہت خاص نسبت ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں ہو سکا تو میں عرض کرتا رہوں گا اسے۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں ادب اور احترام کے ساتھ چلیں بارگاہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام میں، جو آپ کی حاجات ہیں وہ لے کر توسل کرتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کے نام پر، اور پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اختتام کریں گے جن جن مرحومین کے نام کمنٹس میں ہوں گے اور تمام ارواح مومنات کے لیے۔ ابھی اس وقت ہم توسل پڑھتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایها الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ ان تمام مریضوں کے لیے جن کے نام یہاں لکھے ہوئے اور بالخصوص محترم ندیم رضوی بھائی کے لیے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔